رب المشرقين ورب المغربين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو، اور وہاں جا کر اس میں سے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، کہاں؟ کہا، مسجد میں۔ تو لوگ تیزی سے ادھر گئے مسجد کی طرف۔ ابو ہریرہ نے وہیں ٹھہر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، ہم مسجد میں گئے تھے تو ہم اس میں داخل ہوئے، وہاں تو ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ نے ان سے کہا، پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا، تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یعنی قرآن کا علم، قرآن کا پڑھنا اور پھر حلال و حرام کو جاننا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے میں وافر حصہ عطا فرمائے۔ چھٹا پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی برائی سے نفرت کرتا ہے، وہ برائی کیسی بھی ہو، خواہ وہ سوچ کی ہو، خواہ وہ عمل کی ہو، خواہ وہ قول میں ہو۔ یہاں خاص طور پر زبان سے نکلی ہوئی بری باتیں بلند آواز سے کرنا اور ان کو عام کرنا، ان کو نشر کرنا، ان کا اعلان کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ ظالم کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے تاکہ وہ ظلم سے باہر آ سکے، تاکہ وہ اپنے ظلم کے خلاف دوسرے کی مدد لے سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور اپنے ظلم کو اپنے سے دور کر سکے۔ اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے، یعنی اس کا حق ہے، لہٰذا اس کو بات کرنے دو۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو، یعنی اس کا قرضہ واپس کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں، یعنی جو اس سے لیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ زیادہ ہی دے دو، زیادہ والا ہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو بہرحال یہاں پر واضح طور پر یہ بتا دیا گیا، نمبر ایک کہ اللہ کو بری باتیں پسند نہیں کہ وہ کھلم کھلا کی جائیں، لیکن نمبر دو اس بات کی رخصت ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا حق وصول کر لے تو اس کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن پھر بھی ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے تو ہمیشہ چھپا کے کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ دل چاہتا ہے کہ ہماری نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے، اور جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کے نوٹس میں بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی دل پہ گراں گزرتا ہے۔ لیکن
اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر نیکی کا موقع ہاتھ سے جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں گے تو دکھاوا ہو جائے گا، تو بہتر ہم کریں ہی نہ. تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کا کہا گیا ہے، نہ کہ نیکی کے کام دوسروں کی خدمت کو چھوڑ دینے کا، کہ تمہیں چونکہ ڈر ہے کہ نیت خراب ہو جائے گی اس لیے کرو ہی نہ. یہ تو کوئی لاجک نہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر کو، اپنے سیلف کو کنٹرول کریں اور اپنے دکھاوے سے اور احسان جتانے سے اور دوسروں کو اذیت دینے سے اور دکھ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن نیکی کا کام جاری رکھے. تو اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یعنی لوگوں کو دکھائے بغیر بتائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ تمہیں معاف کر دے گا. کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب انسان یہ چاہے کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں تاکہ میری پکڑ نہ ہو آخرت میں. ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی؟ کسی نہ کسی وقت، کبھی نہ کبھی ہمارے منہ سے بھی تلخ باتیں نکل جاتی ہیں. الجہر بالسوء، کوئی بری بات بلند آواز سے ہو ہی جاتی ہے، اس کا اظہار، اس کا اشتہار ہو ہی جاتا ہے. کبھی دوسرے کے سامنے ہی اس منہ در منہ ہم اس کو تانا دے دیتے ہیں اور وہ اس کا دل دکھا جاتا ہے. کبھی ہم لوگوں کے پیٹھ پیچھے بھری مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی الجہر بالسوء ہے. اسی طرح کبھی کوئی دوسرا ہمارے ساتھ یہی کر دیتا ہے تو پھر ہمیں بہت برا لگ جاتا ہے. تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے ایسی صورتحال کو، جب ہمیں کوئی آ کے بتائے فلاں تمہارے بارے میں ایسا اور ایسا کہتا ہے، تو اس وقت صرف تکلیف اٹھانے اور پریشان ہونے کی بجائے انسان اس کو کہے میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو اگر تم دوسروں سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے. قرآن مجید میں سورۃ النور میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے متعلق، کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ پہ لگنے والے الزام کی وجہ سے اپنے قریبی رشتہ دار کا وظیفہ بند کرنے کا سوچا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو ہمیں صرف استغفر اللہ کرنے سے بات نہیں بنے گی. ہمارے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کر سکیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو. جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو، یعنی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے چھوڑ دو اس کو، کیونکہ اگر تم جواباً کوئی کاروائی کرو گے تو دوسرا اس سے بڑا کوئی فساد کرے گا اور پھر معاملہ بہت بڑھ جائے گا. یعنی بہت سی تکلیف دہ باتیں جو ہیں ان کو صرف اگنور کرنے سے وہ کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہی چلا جائے، لیکن ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہ کرے، برا طریقہ اختیار نہ کرے، احسن تدبیر کے ساتھ اس کو اپنے سے دور کرے. فرمایا رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو. ٹھیک ہے کوئی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، لیکن کسی کو تو جوڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی پڑتا ہے. جب دو چیزیں آپس میں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی آپ نے ٹوٹی ہوئی پیالی جوڑی ہوگی یا کوئی برتن یا کوئی پلیٹ، تو جب آپ جوڑتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں. بعض اوقات ایک چیز بڑی بھاری ہوتی ہے وہ قریب نہیں آتی، تو آپ کیا کرتے ہیں جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو بڑی کے پاس لے جا کے اس کو جوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائیں تو کوئی بات نہیں، عزت کس کے پاس ہے اور بڑائی کس کی ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت کی ہے. ہم تو معمولی انسان ہیں، تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے تو میں چھوٹی ہو جاؤں گی یا میری شان میں کمی آ جائے گی. کوئی بات نہیں، کبھی جھک جائیں، ہلکے ہو جائیں اور جا کر دوسرے سے جڑ جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی پھر مسکرا پڑتا ہے. کبھی ہسبینڈ وائف میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ بھی، دونوں ایک دوسرے سے خفا ہو کے الگ الگ ہو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ایک ان میں سے آگے بڑھتا ہے، مسکراتا ہے، سلام کرتے تو دوسرا ہنس پڑتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں ہی ضد پر اڑے رہیں، جمے رہیں، معاف نہ کریں،
درگزر نہ کریں تو پھر بعض اوقات ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں. فرمایا جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور یہ بڑے دل والوں کا کام ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہی کر سکتا ہے. اور حق بات کرو اگرچہ وہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو وہ بات کر ڈالو. کیونکہ اپنے خلاف بھی جب چیز جاتی ہے نا اور انسان منہ سے بولتا ہے تو پھر انسان اپنی بھی اصلاح کر لیتا ہے کہ میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں لیکن خود کیا کرتا ہوں. اور یاد رکھیے جو درگزر کرتا نہیں اس سے کیا نہیں جاتا. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، اور جو توبہ قبول نہیں کرتا یعنی کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا، یعنی اسے پھر گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. یعنی جو بچنے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر اس کو بچنے کی توفیق نہیں ملتی. تو اس لیے جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے، جو خیر کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں، اور اسی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے. ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، کبھی دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ واپس ملے گا. پھر فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. کس طرح؟ اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے. بعض کہتے ہیں ہم فلاں اور فلاں رسول کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے. اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لے، یعنی اپنی مرضی کا دین بنا لے. اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں. یعنی دین اپنی مرضی سے انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس چیز کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے اس کو ماننا ضروری ہے، یہ نہیں کہ جس کو دل چاہے مان لیں اور جس کا دل چاہے انکار کر دیں. اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، یعنی سب پر ایمان لائے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا کہ سبھی ادیان ٹھیک ہیں اور سبھی اچھے ہیں اور سبھی جو کر رہے ہیں وہ، اور وحدت ادیان کی بات کرنا، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وحدت ادیان صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا جائے. اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں. در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، بس انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ. یعنی اہل کتاب نے تو کتاب کا کہا ہے لیکن موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا گیا. تو ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی یہ بات ایک ظالمانہ بات تھی، اس کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا، یعنی اپنی قوم کے مقابلے. یعنی وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ ان کے مددگار ان کے بھائی تھے، لیکن عمومی طور پر بنی اسرائیل کا رویہ ایسا نہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبر کے مددگار ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے سارے لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی قوت عطا کی تھی کہ وہ اپنا کام کرتے رہے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے لوگ بھی اپنے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھی بھی ساتھ نہیں دیتے، تو بھی انسان کو
اللہ سے قوت طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان پر اٹھایا اور ان سے کہا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، یعنی اس دن ان پر کام کاج منع تھا کرنا، تو کہا کہ اس دن پھر وہ ساری پابندیاں برداشت کرو۔ اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا لیکن انہوں نے عہد نہیں نبھائے، تو ان کے عہد توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کا عہد توڑ دے، جو لوگ انبیاء کے ساتھ زیادتی کریں، اور جو لوگ کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو، یہ کہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں، اس مزید کوئی بات ان میں داخل نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے، تو اس سے انسان کے اندر مزید خیر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور خیر کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی تھی، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنا اور پھر اس ڈھٹائی کے ساتھ اعتراف کرنا۔ افسوس کہ جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ بڑی بڑی تخریب کاری کر کے پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہم نے کی، تو یہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نہیں کہ انسان بے گناہوں اور معصوم لوگوں کی جان لے اور بے وجہ ان کو قتل کر ڈالے اور پھر فخر سے اس کا اظہار بھی کرے۔ تو بنی اسرائیل نے بھی اسی قسم کے فخر کا اظہار کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا تھا۔ وہ ہوا یوں، کہا یہ جاتا، روایات میں یہ آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سازشوں کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ اب یہ یعنی کہ آخری وقت آ گیا ہے، یہ مجھے مار ہی ڈالیں گے، تو انہوں نے اپنے حواریوں میں سے جو 12 یا 17 بتائے جاتے ہیں کہا کہ کون میری جگہ قتل ہونے کو تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صورت اس پہ ڈال دے گا۔ تو ایک حواری تیار ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پکڑا گیا اور مارا گیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ معاملہ ان پہ مشتبہ بنا دیا گیا، لیکن یہ بات قرآن کی روح سے یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا۔ دوسری جگہ پر آتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہاں فرمایا بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا تھا، اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خود بھی تسلی میں نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں، وہ غالب ہے۔ اور یہاں اللہ کی صفت عزیز استعمال ہوئی ہے جس کا ایک معنی ہے عزت دینے والا، یعنی اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے پیغمبروں کو عزت دینے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے قبل اس پر ضرور ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اہل کتاب ان کے وفات سے قبل موت ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبعی موت سے فوت ہوں گے، اور پھر اس کے بعد
قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی جو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، بس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، یعنی لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے، مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہے گا، آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی جس کا مطلب ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا جو ہے یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے، یعنی 70 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے، نئے نبی کی شکل میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ایک طرح سے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی ادیان ختم ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا، یعنی بہت ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ وہ کیسے دکھائی دیں گے، یعنی بہت نظیف و چمکدار اور خوبصورت۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر دینوں کو ختم کر دے گا، وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اب اتنی زیادہ، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور پچھلی حدیث جو تھی وہ مسند احمد کی تھی، یعنی اتنی واضح روایات، اور بھی اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں کہ یعنی کہ مزید تفصیلات ہیں۔ یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے، پھر آپ ہی کی دعا کی وجہ سے وہ ان کا خاتمہ ہوگا، تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ پھر جو یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے اور نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی نقصان نہیں بھی ہوتا تو ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے انسان کسی فتنے یا آزمائش میں پڑ جائے، تو ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ اول تو بچنے کی کوشش کرے، تقویٰ بچنے ہی کا نام ہے، اور پھر انسان ہے، کمزور ہیں، گر پڑتے ہیں، تو گر پڑے تو اٹھ جائیں، یعنی توبہ کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزا سے بچ سکے۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی، جبکہ وہ لازماً اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی، اور ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہاں خاص طور پر مومنوں کے ساتھ الراسخون فی العلم کی بات بھی ہوئی کہ وہ لوگ جو علم میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نافع بن یزید کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم جو ہیں اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے، اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ یہ علامت ہوتی ہے راسخ فی العلم کی کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے
اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں ان پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھتے۔ ایک اور قول ہے کہ الراسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جائیں۔ اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، دنیا کی لالچ نہیں ہوتی اس کے اندر، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کو کوستا رہتا ہے، اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے، تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ تو علم تو بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن علم میں مضبوطی، علم میں پختگی اور علم کی شان چند ہی لوگوں میں نظر آتی ہے، اور وہ عمل سے دکھائی دیتی ہے، ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہترین ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ میں سے جو علم کا شوقین ہے اور علم کے فضائل حاصل کرنا چاہتا ہے اور واقعی علم والا کہلانا چاہتا ہے اور اہل علم میں شمار ہونا چاہتا ہے، تو اس کو دل میں تقوی، مخلوق کے ساتھ عاجزی، دنیا سے بے رغبتی اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کا آپ پر ذکر کیا، اور کتنے ہی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا۔ جسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ 300۔ انبیاء کی تعداد جو ہے وہ 1,00,000، بعض روایات میں 24 ہے، بعض میں 14 ہے، بعض میں 4 ہے، لیکن رسول جو ہے وہ 304 ہیں، اور اس میں سے 5 جو ہیں وہ اولو العزم ہیں۔ تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ 25 لوگوں کے نام پتہ چلتے ہیں قرآن مجید سے، کچھ بائبل کی روایات وغیرہ سے پتہ چلتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت سے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کلام کیا جاتا ہے، جیسے بات کی جاتی ہے اس طرح بات کی۔ یہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، بیلنسڈ اپروچ، دونوں ہی چیزیں، صرف امید نہیں خوف بھی، ایمان ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا۔ اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔ سبحان اللہ، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا علم ہے۔ اس قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ بندوں کا علم ہوتا ہے، سوائے حدیث کے جو وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں سکھائیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ لیکن باقی دنیا کے علوم بندوں کے ہیں، ان کا سورس دنیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ان علوم کی طرف ہم شوق سے متوجہ ہوتے ہیں، دن رات ان پہ لگا دیتے ہیں، مال و دولت، جان مال خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے مطالعے اور قرآن کے اندر کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہم بس تھوڑا بہت ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ تو عقل مند ہے وہ جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ گواہ کہ یہ قرآن یا وحی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اللہ کا علم ہے۔ عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا تو ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے، تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے، اور تم سے افضل وہی ہو سکتا ہے، اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے۔
یعنی کامیاب تو پھر وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں اپنا لے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. دور نکلنے کا مطلب یہ کہ ان کا واپس پلٹنا بھی بڑا مشکل ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. ظلم سے مراد شرک. اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب ہے. یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، بس ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ایکسٹریم پر نہ جاؤ، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ مت کہو. یعنی اللہ کے بارے میں جب بات کرو تو وہ بات حق پر مبنی ہونی چاہیے، سچ پر مبنی ہونی چاہیے. بعض لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسی باتیں منسوب کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی ہوتی ہیں نہ کی ہوتی ہیں. میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا. آپ کو کہاں سے سوچ آ گئی؟ کہاں سے وہی نازل ہو گئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. اسی طرح کسی چیز کو کہہ دینا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ نہیں لکھا ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پر ناحق بات ہوگی، کیونکہ قرآن تو صرف وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے. بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، جن کو اس نے مریم کی طرف ڈالا. یعنی کلمہ کن کو القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کی طرف سے ایک روح اس کی طرف سے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ تشریف، عزت کے لیے، ان کی قدردانی کے لیے. تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو تم کے تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ولا تقولوا ثلاثہ، تین الہوں کا ذکر مت کرو، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے. انما اللہ الہ واحد سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز. یعنی اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا ہی مالک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم اپنی ہی کتاب کی مخالفت کر رہے ہو. اور پھر خاص طور پر غلو سے منع کیا گیا. دین میں غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہیں. اب جیسے یہود نے دین میں غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا. اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض اوقات غلو پایا جاتا ہے. وہ کس طرح کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے برابر اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھا دیتے. وہ جیسے وہ شعر بنایا ہوا نا، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. اب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ سے بھی آگے کر دیا. اور بعض اوقات ایک اور غلو کی قسم ہے کہ اپنے علماء، اپنی پسندیدہ شخصیات، اپنے فقہاء اور اپنے جو دین میں اکابر ہیں، بڑے ہیں، ان کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی آگے کر دیا. ان سے بھی ان کا درجہ، یعنی ولیوں کا اور
بعض بزرگوں کا درجہ، بزرگان دین کا درجہ اور ان کی عقیدت اور محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں اور نہ ان سے ویسی محبت ہے۔ تو یہ ساری غلو کی قسمیں ہیں۔ شخصیت پرستی بھی اسی میں آ جاتی کہ کسی انسان کی بات کو اتنی امپورٹنس دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی بھول جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ تو کسی کو بھی اس کے مقام سے بلند نہیں کرنا چاہیے، جو جس کا مقام ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے، یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے، نہ اس کو بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے۔ مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ یعنی مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، وہ اللہ کا بندہ ہی کہتے ہیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، اس کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ اور یاد رکھیے، کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرے، آر محسوس کرے، یعنی دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے کوئی آر ہو کہ نہیں، اس سے میری شان میں کمی آ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے بعض گیدرنگز میں نماز پڑھنے میں لوگ آر محسوس کرتے ہیں، نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے آگے جھک رہا ہوں، سمپل سی بات ہے، اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، اور نہ کسی کو اوفینڈ کرنے کی کوئی بات ہے۔ میرے نماز پڑھنے سے کوئی اوفینڈ کیوں ہوتا ہے؟ میں کسی کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہی، میں تو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہی ہوں اور اس کے آگے جھک رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی، انا نہیں ہوتی، حق بات کو سن کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی شان۔ لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے غلط موقف سے بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے مومن کے اندر جو نمایاں خوبی ہے، ابتدا پارے سے لے کے اب تک جو بات ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ راسخون فی العلم کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا۔ جو محنت کرو گے سب محنت کا صلہ مل جائے گا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور صرف محنت کا صلہ یا اجرت ہی نہیں ملے گی بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، ایکسٹرا دے گا۔ اور یہی اللہ کی شان ہے، بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بھی ان ساری کوششوں کو اپنی شان کے مطابق قبول کرے، کیونکہ بندوں کے لیے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو بندے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی اللہ کا رسول بھی آ چکا ہے اور قرآن بھی آ چکا ہے۔ اب کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ انسان کہے کہ میرے پاس تو ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں، مثلا کھانا رکھا ہوا ہو اور آپ نہ کھائیں اور بھوکے مر جائیں تو کس کو بلیم کریں گے؟ اپنے آپ ہی کو۔
تو حق واضح ہے، قرآن و سنت اصل خالص شکل میں موجود ہے، لہذا جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور جو ان کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا، یعنی اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا، ہر غم میں، ہر خوشی میں، ہر مشکل میں، تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا۔ یعنی جو اللہ پر ایمان لا کے اللہ کا سہارا پکڑیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے ہی دعائیں کریں، اللہ کے سپرد اپنے سارے معاملات کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا۔ پھر ہے وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو جس کے نہ پیرنٹس ہوں دنیا میں اس کے بعد اور نہ اولاد ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہو، تو اب اس کا مال کون لے؟ عام طور پر تو وارث کون ہوتے ہیں؟ والدین اور اولاد ہوتی ہے، لیکن یہاں دونوں ہی نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر کا تذکرہ کیا، پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو، یعنی وہ اتنی امپورٹنس دیتے تھے ایسے کیسز کو، حالانکہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی، اتنی دفعہ سوال نہیں کیا جتنی کہ کلالہ کے بارے میں کی، اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا، کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے، میل، جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ اس کی ایک بہن ہو، یعنی اولاد اور والدین دونوں نہ ہو اور بہن ہو بس، تو اس کے لیے ترکے کا آدھا حصہ ہے، بہن کو آدھا مل جائے گا، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اسی طرح بہن کی بھی اولاد نہیں اور وہ مر گئی، یہ بھائی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے ترکے کا وارث ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے، 2/3 ہے، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ المائدہ، سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، آخری دور میں نازل ہوئی، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے۔ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 88 ٹائمز 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، جس میں سے 16 دفعہ اس سورت میں آیا، یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پیچھے یا بنی اسرائیل کہا گیا، یا اہل الکتاب کہا گیا، یہود اور نصارہ کے احکامات واضح کیے گئے، اور اب اس صورت میں ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں جو محکم ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سب عہد و پیمان پورے کرو۔ اوپر ابھی سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں آپ کے بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے تھے۔ تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں وعدوں کو پورا کرنے، عقود کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، یعنی اس کا کوئی دین ہی نہیں، وہ دیندار نہیں کہلا سکتا۔ ہمارے ہاں دیندار کون ہے؟ نماز روزہ کرے، کوئی لمبی داڑھی رکھ لے یا حجاب پہن لے تو وہ دیندار کہلانے لگتا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے دینداری کا، اور اصل دین کیا ہے کہ انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے تو بالکل کھرا کرے، اپنے کانٹریکٹس کو، اپنے معاہدوں کو، اپنے عہدوں کو، وعدوں کو نبھائے، کمٹمنٹس کو نبھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو معاہدہ دو افراد کے درمیان ہو یا دو اقوام کے درمیان ہو، دو مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلم نان مسلم کے درمیان ہو، معاہدہ معاہدہ ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، یعنی جن کے گلے میں ہدی کے جانور ہونے کی وجہ سے نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی، یعنی حج عمرے کے لیے جانے والوں کی، جو اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اگر تم چاہو، یعنی لازمی حکم نہیں ہے، شکار کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پہ آمادہ نہ کرے۔ زبردست اصول ہے دین کا، کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی۔ مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی، اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور راستے کھل چکے ہیں، مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں، اب یہ چاہیں تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب انتقام لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ کیا نہ کرو، زیادتی نہ کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو۔ بر جو ہے ہر طرح کی نیکی کو شامل ہے، جس میں ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات سب کچھ شامل ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور تقوی پر بھی تعاون کرو۔ تو تقوی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے جب بر کے مقابلے میں ہے۔ بر نیکی کمانا اور تقوی گناہوں سے بچنا۔ دین دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک طرف انسان اچھے کام کرے اور دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے۔ تو ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن زیادتی، ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ تو یہ ایک عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ اکیلے ہی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں کہ جن کو دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً چھوٹے پیمانے پر آپ کسی غریب مسکین کی اپنے ذاتی مال میں سے مدد کر رہے ہیں، کسی کے بچے کی فیس دے رہے ہیں، کسی کے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ خود ہی کر لیں۔ لیکن بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس میں دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں، کیونکہ ہم بعض اوقات خود کر کے خوش رہتے ہیں لیکن مل کے کام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، ایک اکیلا دو 11۔ جو کام اجتماعی طور پہ کیے جاتے ہیں، مل کے کیے جاتے ہیں، اکٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں، ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی، وہاں سے نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں، اور بے شمار اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی۔ تو یہاں اسی لیے نیکی کے کاموں میں
تقوی کی بات کی، یعنی نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی بات کی گئی۔ نیکی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ یعنی اگر نہیں کچھ دینے کے لیے تو کام کرو، کچھ کماؤ اور پھر صدقہ کرو۔ یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ارن کرو۔ لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، یا کہا کہ ایسا نہ کر سکا تو؟ آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے، یعنی کسی کا دل بہلائے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، مثلا بول ہی نہیں سکتا یا اس میں سوچ سمجھ ہی نہیں اتنی، آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے، یا فرمایا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تقوی بری باتوں سے رکنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو ساتھ کسی پروجیکٹ میں شریک کرتا ہے، تو جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان سب کا اجر بھی اس کو مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور دو چیزوں سے روکا بھی گیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی اور دشمنی اور عدوان میں کسی کی مدد نہ کی جائے، بلکہ ان کو ظلم سے روکا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے، یعنی کوئی وکیل ایسا کیس لے لے کہ ظالم کی مدد کر رہا ہے، وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ تو اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ صرف جینوئن کیس ہی لے انسان، غلط لوگوں کی مدد نہ کرے، قاتل کی مدد نہ کرے، چور کی مدد نہ کرے، ظالم کی مدد نہ کرے۔ یہ ایک بہت ہی جامع آیت ہے جس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنا لینا چاہیے کہ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مدد۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلا ایک شخص ایک ٹیبل اٹھا رہا ہے، اکیلا نہیں اٹھا رہا، آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ وہیں نہیں کھڑے رہتے بلکہ فوراً آگے بڑھتے ہیں کہ میں ساتھ لگ جاتا ہوں۔ یہ ہے تعاون علی البر۔ تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، مل جل کے کام کرنا سیکھیں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اور گلا گھٹ کر مرنے والا، یعنی رسی گلے میں پھنس گئی مر گیا جانور، اور چوٹ لگ کے مرنے والا، دو لوگوں نے یعنی کہ وہ کسی دیوار سے جا ٹکرایا، اور بلندی سے گر کے مرنے والا، چھت سے گر گیا مثلا، سینگ لگ کے مرنے والا، یعنی ایک دوسرے سے ٹکرے ماری جانوروں نے، اور جس میں سے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تیروں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی ہاتھ دکھانا اور پھر لاٹری کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ سب بدترین گناہ ہے۔ آج کفر کرنے والے تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو خوش قسمت ہیں آپ جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی اسلام کی دولت عطا کی۔ اپنے بچوں کو بھی اس پر فخر دیجئے۔ تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مکمل کر دی لوگوں کے لیے، اور دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا ہے۔ تو دین جو ہے وہ مکمل ہے۔ یہ نہیں کہ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں ملتی، بعض چیزوں کے بارے میں ڈائریکٹ رہنمائی ملتی ہے اور بعض سے انڈائریکٹلی ملتی ہے، استنباط کیا جاتا ہے، اس پہ قیاس کیا جاتا ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے؟ کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں۔
اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے سدھا رکھا ہے. تم انہیں شکار کرنا سکھانے والے ہو. تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا، تو اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ کتا جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے، اس کی دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے. حالانکہ لوگ عام طور پر ڈاگ کو بطور گالی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے بھی انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن جو خاص بات ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا؟ کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ یہ سوچنا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی، اب میرا دماغ کام نہیں کرتا، بار بار یہ باتیں نہیں سوچا کریں. سیکھتے رہے سیکھتے رہے. سیکھنا صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے حفظ کر لیا وہ آپ نے سیکھا. اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو آپ کے اندر جذب ہو چکا ہے، وہ آپ کو آپ کے جسم نے حفظ کر لیا، آپ کے دل و دماغ نے حفظ کر لیا اس کو، کیونکہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے علم ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو اگر درست نیت سے حاصل کیا جائے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ کا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے وہ بھی حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. سبحان اللہ، مہر کی کتنی تاکید ہے. آزاد عورتوں کو مہر دے دو، غلام عورتوں کو مہر دے دو، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرو تو مہر دے دو، کسی بھی عورت سے نکاح کرو گے تو مہر دینا لازم ہے، بشرطے کہ نکاح میں لانے والے ہو، یعنی قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے. یعنی یہ نہیں کہ ان کی خواتین کو صرف گرل فرینڈز بنا کر ان کو انجوائے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے جب ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا عمر رسیدہ ہو جائے. نہیں، کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے، اس کو پروٹیکشن نہ دے، اس کو نان نفقہ نہ دے، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے. تو ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی، حکم دیا، اس کو عبادت قرار دیا، وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی بڑی تلقین ہے، چاہے کوئی مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو یا لونڈی غلام ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، یعنی اس کا باپ بھائی کوئی اور نہیں لے سکتا اس مال کو اس سے. اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی یا وارث کی تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا، یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا. اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے، یعنی بیٹی یا بہن کو جو اس نے بیاہ کے دیا ہے تو اس بنا پر اس شخص کی بھی عزت کرنی چاہیے، سسرال کی عزت کرنی چاہیے. اور آج کیا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی لے لیتے ہیں اسی کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں معلوم نہیں کہاں سے یہ رسمیں آ گئیں کہ سسرال کو ایک شجر ممنوعہ سمجھ لیا گیا اور دشمن ہی سمجھ لیا گیا، چاہے لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے ہو، دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں. حالانکہ یہ بڑے داماد بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے، بہو بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے. تو ان رشتوں کی بنا پر ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی تکریم کرو. اس نے تمہیں اپنے جگر گوشہ تمہیں دے دیا، اسے پیدا کیا تکلیف اٹھا کر، پالا تکلیف اٹھا کر، پڑھایا لکھایا، سنوارا، تربیت کی اور پھر تمہارے حوالے کر دیا تاکہ تم اس کی قدر کرو اور وہ تمہارے لیے صالح اولاد پیدا کرے، نہ کہ ایک دوسرے کو ستانے والے بن جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی عزت اتارنے والے. یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی، مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے. خادم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ اس کی غلطی معاف کریں، فرمایا 70 دفعہ. تو اگر خادم کی 70 دفعہ معاف کرنے کا حکم ہے تو بیٹی یا بہو یا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی کتنی دفعہ معاف کریں. یہ زندگی معاف کر کر کے ہی چل سکتی ہے، ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کی پک کرنے لگے غلطیاں
تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے.